بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم ہے ناصر یاد خان۔ چوتھے چیپٹر کے مکمل ہونے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پانچویں چیپٹر کا پہلا لیکچر ہے۔ پانچواں چیپٹر ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کے متعلق ہے۔ تو اس حکومتی ڈھانچہ جو ہمارا پاکستان کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا انتظامی ڈھانچہ تھا، یہ 1973 کے آئین، دستور یا قانون کے تحت کام کر رہا تھا۔ تو اس کے نظام حکومت میں صدر ریاست کا سربراہ تھا، جبکہ وزیر اعظم جو تھا یہ حکومت کا سربراہ تھا۔ جو آگے حکومت بنتی تھی اس کا سربراہ جو تھا یہ وزیر اعظم تھا۔ تو جبکہ آرمی سمیت تمام ادارے جو ہیں، عدالتیں ہیں، یہ ساری جو ہیں وزیر اعظم کے انڈر ہوتی تھی۔ تو صوبے کے تمام معاملات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ دیکھتے تھے۔ پوری ریاست کا سربراہ صدر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو حکومت کے تمام معاملات اور اختیارات ہیں ان کے تمام عہدیداروں کا جو سربراہ ہے تمام محکموں کا، وہ وزیر اعظم ہوگا۔ آئینی، عدالتی نظام، یہ سارا جو ہے یہ وزیر اعظم کے انڈر ہوگا۔ اور تمام صوبوں کا، یہ فیڈرل تھا، اور تمام صوبوں کی جو حکومت ہے وہ وزیر اعلیٰ سنبھالیں گے۔ ہر صوبے کا الگ الگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اب ہماری جو مجلس شورا یا جو پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ پاکستان کا پارلیمنٹ کا ادارہ جو ہے یہ قانون ساز ادارہ ہے۔ اس کو قانون کے علاوہ اور بھی اس نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے عوام کے جو ہیں مفاد کے حوالے سے جتنے بھی کام ہیں، ساری ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں۔ یہ قانون سازی بھی کرتا ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کا بھی پارلیمنٹ جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ حکومتی انتظامیہ کو چلانے کے لیے بھی وزیر اعظم بھی اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس کے ہم اختیارات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ دو ایوانوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ایوان کو سینٹ کہتے ہیں، جس کو ایوان بالا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ایوان زرعی کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایوان جو ہیں یہ قانون سازی کے علاوہ اور بھی بہت سے فیصلے انجام دیتے ہیں۔ ایک سینٹ ہو گیا، اور ایک ایوان سینٹ ایوان بالا جسے کہتے ہیں، اور دوسرا ایوان زرعی۔ اب مزید انشاءاللہ ہم انہیں ڈسکس کریں گے کہ سینٹ کے کس طرح ممبر ہوتے ہیں، یا ایوان زرعی کے کس طرح ممبر ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ان کا جو ہے یہ قانون سازی ہے۔ اس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یکساں اختیارات کے حامل ہوتے ہیں۔ قانون سازی کے لیے کوئی بھی بل کسی ایوان میں پیش کیا جاتا ہے، جب دونوں ایوان کسی بل کی منظوری کریں تو صدر کی منظوری سے وہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں ایوانوں سے منظور کرنے کے بعد اسے صدر کے اس پہ سائن ہوتے ہیں، اس کے بعد اسے لاگو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی اختیارات جو ہے وفاقی انتظامیہ، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو انتظامی اختیارات وفاق کے ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے، اور کابینہ کی اکثریت کا تعلق بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، جبکہ ایک چوتھائی وزراء سینٹ سے لیے جاتے ہیں۔ ایک چوتھائی سینٹ سے لیا جاتا ہے، جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ یہ ایوان بالا جسے کہتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ایک چوتھائی حصہ سینٹ سے لیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ نظام میں وزیر اعظم اور کابینہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں مختلف طریقوں سے انتظامیہ کا احتساب کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی جب چاہے وزیر اعظم کے بارے میں عدم اعتماد کا ووٹ دے کر اسے برطرف بھی کر سکتی ہے۔ یہ وان زرعی جو ہے ہماری۔ اس کے علاوہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد کا تعین کرنا، ان کی تنخواہیں، معیارات، ان کی مدت، ان چیف جسٹس کا انتخاب، یہ سارے جو ہیں یہ بھی سینٹ کے اختیارات میں شامل ہیں۔ مالیاتی اختیارات بھی، تمام جو بل ہیں، نئے ٹیکسز ہیں، پرانے ٹیکسز ہیں، یہ صدر اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد جو ہے یہ بھی، اس پہ بھی قومی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے اور لاگو کیے جاتے ہیں۔ مالیاتی اختیارات اور عدالتی اختیارات ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہے یہ انتخابی اختیارات، انتخابات کرانا، پارلیمنٹ کو انتخاب کرانے کے بھی اختیارات ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہی صدر کا بھی انتخاب کرتے ہیں، جو وزیر اعظم کا، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، یہ قومی اسمبلی کرتی ہے۔ اور پھر سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب ہے وہ بھی سینٹ کے ارکان جو ہیں وہ خود کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو انتخابی اختیارات حاصل ہوتے ہیں،
پارلیمنٹ ہی صدر کا جو انتخاب کرتی ہے، جب وزیر اعظم، سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا اس کا قومی اسمبلی خود کرتی ہے۔ جو ایم این اے ہوتے ہیں وہ ووٹ دے کے ان کو چنتے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخابات بھی سینٹ کے ارکان خود کرتے ہیں۔ اس طرح قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی ارکان خود کرتے ہیں۔ اگر آئین سازی کرنی ہو یا آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہو تو آئین میں ترمیم کا اختیارات بھی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوان کی منظوری لازم ہے۔ صدر کی منظوری سے وہ ترمیم نافذ العمل ہوتی ہے۔ اس میں تقریباً دونوں ایوان میں سے 2/3 یعنی ٹوٹل جتنے ایم این اے ہوں گے ان کے جو منسٹر ہوں گے ان میں سے 2/3 کا ووٹ دینا ترمیم کے حق میں لازمی ہوگا۔ پھر ہنگامی اختیارات، ملک جو عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو جانا، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو یا بیرونی خطرے ہوں تو اس کے لیے وفاقی حکومت پارلیمنٹ کی منظوری سے حکامی حالات کا بھی اعلان کرتی ہے۔ اس میں جیسے قحط، زلزلے، سخت طوفان اور سیلابوں کی وجہ سے نظام جب درہم برہم ہو جاتا ہے، ایسے حالات میں۔ پھر شکایات کا ازالہ، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ عوام کی شکایت کا ازالہ کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ عوامی وزراء عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور عوام کی شکایت کو دور کرنے کے لیے وہ اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے سامنے جو ہیں وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ جو شکایات ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور پھر ان کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اور وفاقی انتظامیہ جو ہے، پورے وفاق کی انتظامیہ، یہ ہم نے پہلے سے ڈسکس کی ہے کہ اس کے جو ہے یہ اس کا پرائم منسٹر کے انڈر ہوتے ہیں یہ سارے وفاقی انتظامیہ، اور پھر سپیکر، ڈپٹی سپیکر جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی خود چنتی ہے، اور تمام وفاق انتظامات جو ہیں وہ پھر پرائم منسٹر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا مجلس الشورا یا پارلیمنٹ۔ اب دیکھیں، یہ یاد رکھیں اس کے دو ہیں پارلیمنٹ کے ایوان ہیں، ایوان بالا جسے سینٹ کہتے ہیں، ایوان زرعی جسے ہم قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں۔ ان کا کام انتظامی اختیارات، مالیاتی اختیارات، قانون سازی، عدالتی اختیارات، انتخاب اختیارات، عہد سازی، ہنگامی اختیارات، شکایت کا ازالہ، وفاقی انتظامی، سب جو ہے وہ انہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سوال آ سکتا ہے پیپر میں کہ مجلس الشورا یا پارلیمنٹ کے اختیارات بیان کریں، یا یہ پاکستان میں کیسے کام کرتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس کی وضاحت کریں۔ اس طرح کا سوال جو ہے ہوگا۔